السلام علیکم. ٹارگٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب. ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ذکر کریں گے کہ وزیر اعظم نے چینی اسکالر کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں پاکستان کی موجودہ صورتحال اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے روابط اور بالخصوص افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ وزیر اعظم نے آج مختلف وزارتوں میں مختلف وزراء کو تعریفی اسناد تقسیم کی ہیں اور اس میں کچھ آج وزراء غیر حاضر بھی تھے, اس کا حوالہ بھی دیا ہے آج وزیر اعظم نے, اس کا بھی ذکر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کا یہ بیان جو چل رہا ہے اور مختلف خبروں کی زینت ہے, اس میں انہوں نے IMF جو ڈیمانڈ کر رہا ہے پاکستان سے جن سبسڈیز کے خاتمے کے لیے, جن ٹیکسز کے لگانے کے لیے اور بالخصوص جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے آئندہ کیا صورتحال ہوگی اس پر انہوں نے عندیہ دیا, اس کا ذکر کریں گے. اور پھر آج چودھری شجاعت کے ساتھ چونکہ ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی, تو اس میں چودھری شجاعت حسین نے پھر یہ بیان دہرایا ہے کہ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے جو مہنگائی کی صورتحال ہے اسے کنٹرول کرے حکومت. تو ان کے یہ بیانات جو ہے بالخصوص انہوں نے دالیں اور بنیادی اشیاء ضروریہ کے حوالے سے اپنا بیان دہرایا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور پھر بلاول بھٹو اور مریم نواز نے بھی موجودہ حکومت پر تنقید کی ہے اور اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اظہار کیا ہے. جاتری صاحب سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے یہ جو انٹرویو دیا ہے اس میں ایک تو انہوں نے اپنے ملک کی اور کرپشن کا حوالہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ چین نے جس طرح اپنے ملک میں کرپشن کا خاتمہ کیا اور اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کریں. لیکن اس پہ انہوں نے بہت سی گفتگو کرتے ہوئے, اس پہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں, افغانستان کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد یہ مشن ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ مشن جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور ہمیشہ پاکستان کو جب استعمال کر لیتا ہے امریکہ تو اس کے بعد پھر وہ اسے تنہا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ہمارا اتار چڑھاؤ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں آتے رہتے ہیں اور افغانستان کی سچویشن پر جو بڑے آج امریکہ کے ساتھ نالا نظر آئے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو بات کہی ہے کہ امریکہ ہمیں استعمال کرتا ہے, یہ بالکل درست کہا ہے انہوں نے. امریکہ نے ہمیں استعمال کیا. امریکہ نے ہمیں کہا کہ ہم جہاد افغانستان کریں, ہم جہاد افغانستان کرنے لگ گئے. امریکہ نے ہمیں کہا کہ اب جہادی جتنے جہادی ہیں جن کو ہم جہادی اور مجاہد کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں, ہم نے دہشت گرد ان کو کہنا شروع کر دیا. آج جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج مجھ سے کیا آپ کوسچن کر سکتے ہیں, تو میں دنیا کی تھوڑی سی اسٹڈی بھی کر رہا تھا پرائم منسٹر کی یہ انٹرویوز کے پس منظر میں. امریکہ کا ساتھ دیا کوریا نے, صحیح, ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے کوریا کو پیسے امریکہ سے آئے انہوں نے اپنے عوام پر لگائے, اپنے عوام کو اٹھایا اوپر. اور کوریا جو ہے ان کی اب پاکستان میں بھی گاڑیاں آ گئی ہیں, کئی کمپنی اور کامیاب گاڑیاں بھی ان کی چل رہی ہیں. کوریا نے اپنے ملک کو کھڑا کیا, انڈسٹری انہوں نے جو ہے وہ کھڑی کی اور اس کی پروڈکٹس اور بہت ساری چیزیں انہوں نے امریکہ کے گروپ میں شامل ہونے کے بعد بہت کچھ حاصل کیا اور وہ اپنے عوام پر لگایا. اب جناب پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا, لیکن امریکہ نے ہمیں استعمال کر کے جو معاوضہ دیا وہ کہاں گیا. کبھی باقی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے رہے ہیں کہ کمیشن بنیں گے, فلاں کے کمیشن بنیں گے, فلاں کے کمیشن بنیں گے. جو 5 جولائی 1977 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے بعد ضیاء الحق جب آئے, ملک میں مارشل لا لگا, اور اس کے بعد جب جہاد افغانستان شروع ہوا, اس دوران جہاد افغانستان کے دوران سے لے کر اور آج تک امریکہ نے جو ہمیں پیسے دیے وہ کہاں خرچ ہوئے اس کا بھی کوئی پتہ ہونا چاہیے. وہ پیسے کدھر گئے. ٹھیک ہے, یہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا تو اس کا بھی حوالہ دینا چاہیے نا کہ وہ پیسے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک کمیشن بننا چاہیے کہ وہ پیسے امریکہ نے کتنے دیے اور کہاں کہاں آئے اور کہاں ہم نے خرچ کیے, تاکہ قوم کو پتہ چلے. یہ جو کہہ دینا پرائم منسٹر نے یہ جو بات کہی کہ جی امریکہ ہمیں استعمال کر رہا ہے, ہم نہ استعمال ہو نا. آپ تو 1977 کے بعد کا یقینی طور پر حوالہ دے رہے ہیں اور یہ خود آپ اس کے بعد یہ دیکھتے بھی رہے ہیں صورتحال. یہ جو 1960 کا اور اس سے پہلے کا حوالہ وزیر اعظم پاکستان کی معاشی صورتحال کا دیتے ہیں اور ایوب خان کا زمانہ ہے یہ, اور جو 2 معاہدے سیٹو سینٹو جن کو کہا جاتا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے ہوئے, جس میں ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ ہم کس بلاک میں جائیں گے, اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے ان کے خزانوں کے منہ کھولے گئے اور پاکستان کو بہت کچھ دیا گیا. اس دوران بھی بہت کچھ تھا, لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال کام ہوا ہے اس زمانے میں. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال مخدوش تر ہوتی چلی. جب بھی امریکہ ہمیں استعمال کرتا ہے
اپنے مقاصد کے لیے تو امریکہ کی جانب سے بہت بڑی ڈالروں کی بارش کی جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ڈالر عام آدمی پہ خرچ نہیں ہوتے، مختلف طبقات کو مل جاتے ہیں، وہ طبقات اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پھر اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے نا کہ جو ہم نے پیسے لیے وہ کون کون سا طبقہ کھا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے جس طرح اپنے ملک کو کھڑا کیا، ہم اس طرح اپنے ملک کو، پرائم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ یہ کہا ہے، لیکن ہم کیسے کھڑے کریں گے آپ مجھے بتائیں۔ ہمارے ہاں جو گیس ہے وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے، ہمارے ہاں روزگار کا بحران ہے، ہمارے ہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی، کارخانے بند ہو رہے ہیں، پناہ گاہیں بن رہی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا ملک، آپ بھی ماشاءاللہ بہت دنیا کے اخبارات اور دنیا کی چیزوں کو پڑھتے رہتے ہیں، میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، آپ بتائیں دنیا میں آپ مجھے 150 سے اوپر ملک ہیں اقوام متحدہ کی لسٹ پر، کسی ایک ملک کا آپ مجھے نام بتا دیں کہ جی فلاں ملک ہے جہاں پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں اور اس نے ترقی کی ہے۔ یا ایون چائنا ماڈل کی اگر بات کرتے ہیں جس کا وزیر اعظم حوالہ دیں، وزیر اعظم صاحب پچھلے 3-3.5 سال کے دوران یہاں جو کارخانے تھے وہ تو بند ہوتے گئے، گیس کا بحران آ گیا، پیٹرول کا بحران آ گیا، چینی کا بحران آ گیا، آٹے کا بحران آ گیا، اور ابھی کچھ ماہرین جو زراعت کے ماہرین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگلی دفعہ جب گندم آئے گی تو شاید کھاد نہ ملنے کی وجہ سے جو گندم کی مطلوبہ پروڈکشن ہے وہ شاید پوری نہ ہو، تو وہاں بھی بحران آ جائے۔ بالکل، یہ بحران کا تو خیر ابھی ذکر کریں گے، وہ شوکت عزیز صاحب کے کچھ بیانات آئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطے کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم، اور آج انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ وزیر اعظم کا پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کا حل جو ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہے۔ آپ کے علم ہے افغان مہاجرین ابھی تک جن کو امریکہ لے کے گیا ہے وہ آج ابوظہبی میں بھی کچھ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یورپی ممالک میں بھیجا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو آج انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میں ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہے لیکن بریک سے پہلے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت یا پاکستان چائنا تعلقات یا خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کا حوالہ جو وزیر اعظم دے رہے ہیں، ایک تو اس دور حکومت میں اس پہ کیا کام ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا امریکہ سے جو دوری کی اب باتیں کی جا رہی ہیں یا دوسرے بلاک کی ذکر ہو رہا ہے اس پہ ہمیں چائنا کمپنسیٹ کر سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں وزیر اعظم کا چینی اسکالر کو دیے گئے انٹرویو میں موجودہ خطے کی صورتحال اور تعلقات کا۔ میں نے سر بریک سے پہلے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا، اور سوال یہی تھا کہ یہ وزیر اعظم ذکر کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کی، کہہ رہے ہیں ہم بھارت کے ساتھ بھی ہم نے تو بڑا پازیٹیو اور مثبت رویہ اپنایا اور ہم چاہتے تھے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے، افغانستان کے انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا کہ وہ کہتے تھے کہ فوجی حل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وزیر اعظم بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے دور حکومت پہ، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زیر سایہ ہمارے ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے اور جو پالیسی یہ پی ٹی آئی لے کر آئی تھی، کیا اس کا کچھ 100% نہیں تو کیا کچھ اس پالیسی پر عمل ہو سکا، کچھ تعلقات بہتری ہو سکی؟ اور پھر کیا چائنا کو، ہمارا دوست ہے یقینی طور پر، یہ جو امریکہ کا آج حوالہ دے رہے تھے اور موازنہ کیا جاتا ہے چائنا امریکہ کے تعلقات کا، تو کیا ہم کمپنسیشن لے سکے ہیں چائنا سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ پہلے تو امریکہ اور چائنا کے درمیان ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہم کوئی ان کو لے کے ٹیبل پہ آئیں گے، بٹھائیں گے، یہ خام خیالی ہو سکتی ہے۔ چائنا خود ایک بہت بڑا طاقتور ملک ہے، امریکہ کی اپنی ایک طاقت ہے، تو یہ تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہو سکتا۔ بات وہی استعمال والی، اگر وہ چاہیں گے کسی وقت درمیان میں کرنا تو شاید ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی، قریشی صاحب ہمارے شہر کے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب وزیر خارجہ تھے تو اس وقت بھی ان کو ایک ناکام وزیر خارجہ کے طور پر گنا جاتا تھا، اور اس حکومت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ناکام وزیر خارجہ ہیں جن کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، اس میں تو گیلانی صاحب، قریشی صاحب نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لے سکی ہے، جیسے امریکہ سے تو ہم نے لیے پیسے اور ہم انڈسٹری کھڑی نہیں کر سکے، آپ نے حوالہ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہم ان سے کچھ کر سکیں گے؟ چائنا سے بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمارے چائنا سے تعلقات بہت اچھے رہے۔ چائنا سے آصف زرداری صاحب نے بہت زیادہ وہاں ٹورز کیے، اور سی پیک کے حوالے سے، پھر میاں نواز شریف کے زمانے میں سی پیک جو ہم نے چائنا سے لیا،
اس پچھلے 3 سال سے ہم نے جو پالیسیاں بنائیں اس سے چائنا کو ہم سے زیادہ خوش نہیں ہے. حکومت بے شک اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن آپ چائنیز سے ملیں تو جو وہاں کے مطلب چائنیز ہیں، جو بڑے کاروباری لوگ ہیں، جو بڑی کمپنی ہیں وہاں پر، ان کے آپ لوگوں سے ملیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی ان کا رویہ، ان کا حکومت کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناراض ہیں. ٹھیک. چائنیز کے ساتھ ہم نے جس طرح پالیسی اپنائی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی. پھر سی پیک کے حوالے سے جو کچھ ہوا، جو وہ پرفارمنس چاہ رہے تھے وہ نہیں دے سکے. حالانکہ چائنا کے لیے سی پیک پاکستان کوئی میٹر نہیں کرتا، وہ بہت آگے جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے میٹر کرتا تھا. ہمیں وہ پرفارمنس جو وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کر سکے. تو یہ بات کہنا ہے کہ خطے میں ہم کوئی کر لیں گے ایسا بظاہر نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ یقیناً ہمارے پہ بہت دباؤ ہے اور انڈیا پر بھی ہے کہ مذاکرات شروع کریں عالمی طاقتوں کا، اور پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، وہ کسی وقت اب سامنے بھی آ جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے بہتر ہوں. چلیں خیر، اس دور میں ایک اور بھی بڑی پیش رفت آنے والی ہے، وہ آنے والے دنوں میں ڈسکس بھی کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ روس جو ہے اس کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں، اس پہ کبھی ذکر کریں گے. یہ تو ہے خطے کی صورت ہے. ذرا ملک کی صورت حال پہ آئیں. آج وزیر اعظم نے یہ جو خوبصورت باتیں ہیں اور پرفارمنس اور باتوں کے درمیان جو گیپ ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارا کام ہے جو ڈیمیرٹس ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرنا. یہ آج وزیر اعظم نے یہ جو تعریفی اسناد تقسیم کیے ہیں وزارتوں میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو رباب صاحب جو ہے انہوں نے یہ کیوں بتا دیا تھا کہ تعریفی اسناد تقسیم، انہوں نے 10 منسٹرز کے نام بھی پہلے بتا دیے تھے، جس کی وجہ سے دیگر وزراء نہیں آئے آج کی اس تقریب میں. اور وزیر اعظم کا مقصد یہ ہے تعریفی اسناد کا کہ سب کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو، ایک کمپٹیشن پیدا ہو. پہلے تو اس کا جواب، پھر اس کے بعد ذرا ذکر کریں. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ان 10 لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے تو مجھے، آپ کو میں تاریخ کے حوالے دیتے رہتا ہوں، مجھے مغل حکمران اکبر کے 9 رتن بھی یاد آ گئے. اکبر جو تھا وہ مغلوں کا عروج تھا. جی، مغل حکومت کا اس دور میں مغل سلطنت تھی جو مغلوں، ان کا عروج تھا. بابر یہاں آئے، اس کے بعد اکبر جو تھا، اکبر کلائمیکس تھا، اس کے بعد سے زوال شروع، اور اس کے بعد اور اکبر جو اس نے مطلب سٹیٹ چلائی وہ اپنے 9 رتن کی وجہ سے چلائی. وہ بڑے ذہین لوگ تھے، بہت قابل لوگ تھے. اب تو بہت ساری چیزیں ہسٹری تاریخ میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. بالکل صحیح. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو بات کہی کہ سرٹیفکیٹ دینے سے کمپٹیشن ہوگا، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں ان کا معیار کیا ہے، کس معیار کے تحت دیے گئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ کو یاد ہوگا آپ 9 رتن سے ملا رہے ہیں 10 وزارت. نہیں، میں نہیں ملا رہا، میں نے آپ کو ایک مثال دی. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو لوگوں کو ایوارڈ ملتی ہے نا، مختلف فلمی ایوارڈ جو ملتے ہیں، ڈراموں میں ایوارڈ ملتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ووٹ کریں کہ فلاں ڈرامے میں فلاں آدمی کا رول کیسا تھا، فلاں تو پبلک ووٹ کر رہی ہوتی ہے پبلک. اب یہ جو کرائیٹیریا ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ منصوبوں کا فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، ٹویٹ کیا. آپ مجھے بتائیں نیشنل ہائی وے میں ہم نے کرپشن کے کتنے پروگرام کیے؟ بالکل صحیح. اور آنے والے دنوں میں ہم ایک بہت بڑا پروگرام کریں گے کہ نیشنل ہائی وے میں کتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ٹاپ 1 پر ہیں، ٹاپ پہ. آپ کو یاد ہے ہم نے نیشنل ہائی وے کے ایک افسر کے بارے میں وہ ڈاکومنٹس بھی دکھائے تھے جس پہ ان کو 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ کا ایک موبائل لے کے دیا گیا تھا. جی سرکاری اور ہم وہ ویڈیو بھی دکھاتے رہے، ہم وہ ویڈیو بھی دکھاتے رہے جس میں نیشنل ہائی وے کے افسران رشوت لے رہے تھے. جی ٹھیک ہے، ان کی پروموشنیں اور ترقیاں ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں اور یقین مانیں کہ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سی کرپشن کے ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں میرے پاس، ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اس میں دیں گے بہت ساری چیزیں. اب وہ ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں پرائم منسٹر نے ان کو نمبر 1 قرار دیا ہے. اب یہ دیکھنے کا ان کا اپنا زاویہ ہے، پرائم منسٹر کا ان کا اپنا زاویہ ہے. اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے 2 آرٹیکل ختم ہوئے اور انہوں نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھا اور بہت تقریریں کی،
ان کا نام ہی نہیں ہے سرٹیفکیٹ. تو آپ کو غصہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب؟ مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی پرفارمنس کا پہلے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. اچھا تھوڑا سا اب چونکہ پھر بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے, یہ میں بتا دوں یہ جو انہوں نے 10 ٹاپ 10 ہمارے منسٹرز ہیں جس کو خود وزیر اعظم نے طے کیا ہے, ظاہر ہے وہ اس معیار آپ ذکر کر رہے ہیں تو معیار وہی ہے, انہوں نے خود جو پرفارمنس اپنی بتائی ہے ان کی بنیاد پر انہوں نے ٹاپ 10 بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ریفرینڈم نہیں ہوا, پبلک ووٹ نہیں ہوا. مراد سعید صاحب پہلے پہ ہیں, اسد عمر صاحب دوسرے, ثانیہ نشتر تیسرے نمبر پہ, شفقت محمود صاحب چوتھے نمبر پہ, شیریں مزاری کا 5واں, خسرو بختیار صاحب کا 6واں نمبر ہے, محمود یوسف صاحب 7ویں نمبر پہ ہیں, عبدالرزاق داؤد صاحب 8ویں نمبر پہ ہیں, اور شیخ رشید صاحب 9ویں نمبر پہ ہیں, اور فخر امام صاحب جو ہیں شاہ صاحب وہ 10ویں نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اتحادی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, امین الحق صاحب MQM والے وہ بھی نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد اس میں فروخ نسیم صاحب کا نام بھی نہیں ہے, شوکت ترین صاحب بھی نہیں ہیں, اس میں جناب شوکت ترین صاحب بھی نہیں ہیں, اور اس میں جو پرائم منسٹر کے فواد چودھری صاحب بھی, اور ایک اتحادی جو پرائم منسٹر کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لیڈروں کو بھی بھول جاتے ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب, ان کا نام بھی نہیں ہے, جو میرا پاکستان سکیم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں, صحیح ہاؤسنگ منسٹری بنا رہی ہے, ان کا بھی نام نہیں ہے. تو ان کو بھی اپنے اگلی دفعہ آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں ان کو بھی غور کرنا چاہیے, اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے کہ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کو اپنی کارکردگی دیکھنی چاہیے. اتنا زیادہ وہ دفاع کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, پرفارمنس کا وہ اپنی کا ذکر کرتے ہیں, ان کا نام نہیں آیا. انہوں نے آج پتہ ہے کیا کہا ہے, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں اگلی دفعہ مزید محنت کروں گا اور اگلی بار سرٹیفکیٹ ضرور لوں گا. انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس پہ بھی تھوڑی سی ذکر بھی کریں گے, اور پھر شوکت ترین صاحب نے جو گفتگو کیا اس کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں. انہوں نے ایک چینل سے گفتگو کی اور اس میں جو انہوں نے آئندہ کا عندیہ دیا ہے اور آئندہ کے IMF نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں. وہ آج سارا دن خبروں کا حصہ رہے ہیں, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. سیادری صاحب, ہم ظاہر ہے روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ خزانہ, معیشت یہ پرائرٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. موجودہ اکنامک وار جو دنیا میں ہے اس میں پاکستان کے لیے بھی, اور وزیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی, ایک. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF جو ہے اس نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس میں انہوں نے IMF نے کہا ہے کہ آپ کھاد پر سبسڈی ختم کر دیں, آپ پروویڈنٹ فنڈ ٹیکس کا جو استثناء ہے وہ ختم کر دیں, اس سے ظاہر ہے عام آدمی بوجھ آئے گا, کھاد پر سبسڈی ختم ہوگی اس پہ عام آدمی بوجھ آئے گا, یہ انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے جو معاشی صورتحال ہے کہ ہمارے آگے ٹارگٹ کیا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ کم کرنا ہے اور دیگر, یہ جو تین ہے کہ پیٹرول کی قیمت, کھاد پر سبسڈی اور پروویڈنٹ فنڈ ٹیکس میں جو استثناء ہے غریب آدمی کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے, تو پھر تو معاملات جو ہیں خود وزیر خزانہ بتا رہے ہیں کہ کہاں جانے والے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ جب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی پوری ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ IMF کے رحم و کرم پر کر دی ہے. IMF والے کہیں پیٹرول بڑھا دو بڑھا دیں, IMF والے کہیں فلاں سبسڈی ختم کر دو ختم کر دیں, فلاں شعبے پہ لگا دو لگا دیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, اس سے ان کو پاکستان کا جو غریب آدمی ہے, پاکستان کا عام محنت کش مزدور جو ہے, اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں. اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے IMF کی جو پالیسی اور پیسے لینے اور اس کے بعد جو بل منظور ہوئی اور جس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے نیچے عام آدمی پر, اس کی قیمت ان کو پے کرنی پڑے گی انتخابات میں. صحیح. ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ ایسا غریب آدمی جو ہے جی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, بے بس ہوتا ہے. غریب آدمی کو ہاسپٹل میں دھکے پڑ رہے ہیں, تھانے کچہریوں میں اس کو دھکے پڑ رہے ہیں. جہاں غریب آدمی کسی سرکاری دفتر میں جا رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس غریب آدمی کے پاس سوائے جو طاقت ہوتی ہے وہ ووٹ کی پرچی ہوتی ہے. وہ اپنی ووٹ کی پرچی اپنے ہاتھوں میں دبا کے رکھتا ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی ووٹ کی پرچی استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں اس کی پھر بدقسمت ہو جاتی ہے. میں یہ عرض کروں کہ اس پرچی کی بدقسمتی اس وقت ہو جاتی ہے جب RTS جیسا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. نہیں وہ پہلے تو وہ بکتی ہے غریب آدمی کو, یار ووٹ کی پرچی اگر بک جائے تو 4 دن گھر چلتا ہے. غریب آدمی جو ہے سر کیا کرے, آپ مجھے بتائیں. الیکشن کا عمل آپ نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ایک MNA کا الیکشن جو ہے وہ لوگ کروڑوں روپے لگا کے جو ہے وہ الیکشن جیتتے ہیں.
ہارتے بھی کروڑوں روپے والا ہی ہیں, کم والا نہیں. غریب آدمی تو نہیں ہو سکتا. تو اس دن غریب آدمی کو کسی کو 4 بریانی کی پلیٹیں مل گئیں یا کسی کو 200-4,000 روپے مل گیا تو وہ یہی کرے گا نا, کیا کرے گا. میں آپ کو عرض کروں کہ ملک کی معاشی حالت, یہ جو ہیلتھ نظام ہے, کارڈ کا نظام ہے, ہم نے اس پہ بڑے پروگرام بھی کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اربوں روپے آپ ان پہ لگا رہے ہیں, یہی آپ ہاسپٹل نئے بناتے. دیکھیں میاں والی سے آپ شریاں اسلام آباد سے آپ نکلیں اور براستہ میاں والی ملتان جائیں, آپ یہاں سے جنڈ سے لے کے اور مظفر گڑھ تک آپ کو کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں نظر آئے گا, کوئی میڈیکل کالج نہیں بڑا نظر آئے گا, کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں نظر آئے گی, کوئی بڑی انجینئرنگ کالج یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی. یہاں بنانے کی ضرورت ہے, یہاں ہاسپٹل بنانے کی ضرورت ہے. بکر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے 4 گھنٹے ملتان تک لگتے ہیں, وہ بندہ ویسے ہی جو ہے نا ایکسیڈنٹ والا وہاں تک جاتے سفر میں ہی مر جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو چیزیں کرنے والی صحت کارڈ کی میڈیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے ہر جگہ. صحت کارڈ آپ یقین کریں کہ جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں کہ ہسپتال والے ان کو دھکے مار رہے ہیں. میں نے کئی یہاں ذکر کیے کہ لوگ گئے ہاسپٹل میں, انہوں نے کہا پہلے تو اتنے پیسے نکالیں جی آپ کے ٹیسٹ ہونے ہیں, اور ٹیسٹ اس میں شامل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک حوالہ دیا گیا تھا اسی شو میں ملتان سے جو ہمیں کال ریسیو ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا یار یہ ٹکے ٹوکری ہاسپٹل والے صحت کارڈ والے ہاسپٹل ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم نہیں جاتے, نہ ہی ہم آپ کا آپریشن کریں گے, علاج کریں گے. تو اب صحت کارڈ پہ تو وہ اس کا ہے نا کہ وہ آپریشن تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ پینل پہ جو ہاسپٹل ہیں وہ ڈاکٹرز وہاں جانا توہین سمجھتے ہیں, جو بڑے ڈاکٹرز ہیں, اور پینل پہ آنا بھی ڈاکٹر ہاسپٹل توہین سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ٹکے ٹوکری میں ہم گنے جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اچھا, تو اس کے ساتھ ایک تو ہم یہ مہنگائی کی اور یہ صورتحال ذکر کر رہے ہیں, یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے سجاد ترین صاحب, یہ حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں. یہ گفتگو جو ہم روزانہ یہاں کر رہے ہیں, ایک عام آدمی کر رہا ہے, اب اتحادی یعنی خود پہلے تو حکومتی صفوں میں سے آوازیں, پرویز خٹک صاحب بولے, نور عالم خان صاحب بولے, باقی بولتے رہے. چودھری شجاعت نے آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات میں کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ دالوں پر اور بنیادی اشیاء ضروریہ پر زیادہ سبسڈی دے, ان کو مزید سستا کرے, غریب عوام رول گئے ہیں. اب دیکھیں چودھری شجاعت صاحب جو ہے نا, وہ ایسے پولیٹیشنز ہیں جن کا عوام سے رابطہ رہتا ہے. آپ ان کے ڈیرے پہ چلے جائیں, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, درجنوں کھانے چل رہے ہوتے ہیں, چائے چل رہی ہوتی ہے, تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں, ملتے ہیں, لوگ ان کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں, جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں. اتحادی یہی کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ایک کیبنٹ میٹنگ میں لسٹ لے کے چلے گئے اور انہوں نے کہا جی شوکت ترین صاحب جو ریٹ بتاتے ہیں مارکیٹ میں وہ ریٹ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وزراء کی بڑی اچھی کارکردگی ہے اور وزراء بڑے وہ کر رہے ہیں. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور جب سے یہ IMF سے ہم نے پیسے لیے ہیں, یقین مانیں کہ عام آدمی کی حالت جو ہے وہ ناقابل بیاں ہو گئی ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, غربت, بے روزگاری, مہنگائی میں گراؤنڈ پر لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے, اس قدر اضافہ ہو گیا, اس قدر اضافہ ہو گیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پرائم منسٹر ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار ہیں کہ جی ہم ریاست مدینہ کے طرز پر بنا رہے ہیں. ہم آپ کو میں بتا دوں, اپنے ناظرین کو بتا دوں, ہم بہت جلد ایک پروگرام کریں گے یکساں نظام تعلیم پر, جی, کہ یکساں نظام تعلیم کے نام پر جو اس ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے, نصاب تعلیم پہ, کہ یکساں نصاب تعلیم ہوگا, الٹا تفریق پیدا کی جا رہی ہے, اتنی بڑی تفریق پیدا کی جا رہی ہے, اس پر ہم بتائیں گے. اور بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. اچھا, یہ اس پہ صرف چودھری شجاعت نہیں, ظاہر ہے اپوزیشن نے تو بات کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا آپ یہاں پہ صحت کارڈ آپ نے لگا رکھی ہے, اور کھاد پر سبسڈی کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہے, اگر وہ ختم ہوتی ہے تو اور کھاد بھی بڑھے گی. چلیں ملے تو صحیح, وہ تو مل ہی نہیں رہی. اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ حوالہ دیا, انہوں نے کہا کسان کو کھاد نہیں مل رہی. آپ آج کسان پریشان ہے, کل کو پوری قوم پریشان ہوگی, کیونکہ غذائی بحران ہوگا اور ہر عام آدمی جو ہے اس کے پاس غذا نہیں ہوگی, اور ظاہر ہے پھر آٹے کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, تو یہ پریشانی بھی ٹرانسفر ہوگی آگے. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی بات کو تو آپ نے بڑی اہمیت دے کے اور وہ بات کی. یہ بات آپ کو پتہ ہے جب یہ بحران پیدا ہوا تھا کھاد کا, تو اس وقت سب سے پہلے میں نے یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ یار آج اگر کھاد کا بحران پیدا ہو رہا ہے تو کل گندم کا بحران پیدا ہو جائے گا. اور آج کھاد لینے کے لیے, اور گندم کے بعد اگر کھاد لینے کے لیے کاشتکار جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے, تو کل کو ہمیں آٹا لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑے گا. لیکن سر ایک بات ہے, مریم صاحبہ کہتی ہیں, بلاول صاحب کے ہم نے گفتگو کر دی, وہ مارچ آ رہا ہے تو ظاہر ہے ان کی بہت باتیں ہوں گی آنے والے دنوں میں. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی جو تقریریں وہ بوکھلائے ہوئے آدمی کی ہیں, اور ابھی تو ان کی کشتی ڈولی ہے,
اور نون لیگ جو ہے وہ آگ کے دریا سے نکل کر بھی متحد ہے. بڑا سینہ چوڑا کر کے بات. میں آپ کو عرض کروں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے نا ہم اس پہ گفتگو پوری کریں گے کہ اپوزیشن یہ ساری اچانک اکٹھی کیوں ہو گئی ہے اور اس کے پس پردہ کیا ہے, اور وہ اپوزیشن والے جو کہتے تھے کہ جی اب ہم نئی حکومت میں آنا چاہتے, یہ ان کی ناکامی اپنے سر نہیں لینا چاہتے, یکا یک کیا ہوا کہ یہ ناکامی اپنے سر لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں, اور اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں, یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. پیر کو حاضر ہوں گے نئے تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.